قبر کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیا۔ تو خود نبی سے کہلواتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ اور یہ قریشی ویسے آخر باتیں لوگوں کا دماغ خراب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید میں فرماتے ہیں حبیب بھی کہہ دے کہ لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ تو جب اللہ کہتے ہیں نبی کیوں کہتے ہیں، یہ کہاں سے آئے کہ اللہ کے خزانوں کے مالک کی نبی سے گل میری سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہاں میں نے کہا افسوس تو یہ ہے کہ تم قرآن میں ڈنڈی نہیں مار سکتے ہو، ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہو۔ گل تو اتنی ختم ہے جتنے آئے قل سنے تو کہ لا قولو میں گل نہیں آخدا حبیب تو کہتے میں نہیں کہتا، اور چلی کمپنی ہے آنکھن بھی نفی ہے، میں نہیں کہتا کہ رب نے مجھے خزانے، میں نہیں کہتا۔ رب جو کہتا ہے آتیناک الکوثر، میں نہیں کہتا، پر سنیے میری آرزی ہے، میں نہیں کہتا، پر رب نے کہہ دیا ہے اِنَّا آتیناک الکوثر۔ اور پھر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا صبح صبح اٹھے، صحابہ سے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اور رات کو جبریل آیا ہے نا، اللہ کے سارے خزانوں کی چابیاں اب لگ گھوڑے پہ لاد کے لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے، وہ خزانوں کی چابیاں لاد کے لایا ہے۔ صحابہ خزانے رب کے ہیں، چابیاں میرے پاس ہیں۔ اب بخاری کی حدیث آئی انما انا قاسم واللہ یعطی، اور رب دینے والا، میں چابیوں والا، میں نگہبان، میں خدا کے خزانوں کا قاسم۔ اور قاسم بھی کیسا قاسم؟ قاسم مطلق، مطلب یہ ایک ہوتا ہے محدود قسم کا قاسم، میں اس قسم کا قاسم، مطلب یہ کہ میرے پاس یہ پیالہ ہے نا، تو میں کہوں چل وے کنے کنے پینی ہے چاہ، اے تک وہ ایک ہی بھی نہیں چکی آج، انہوں پتہ ہے کہ یار پیالہ ہے ہی ایک بندے جو گا، ایسے نہیں میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں اگر کہوں یہ کنے پینی ہے چاہے، تو آپ میں سے یقیناً ایک دو ہاتھ نو بندے کریں گے کہ ہم نے پینی ہے۔ اچھا میں کہوں کہ جس پینی ہے سامنے لین کے لگ جا رہے تو کتنے بندے لگنے؟ وہ ایک یہ دونوں پتہ نہیں کہ لین کتنی کو ہے۔ ختم۔ مطلب یہ نا کہ میں قاسم میں کہتا ہوں یا یہ پانچ انہیں بچوں نہیں کر سکنی، انہیں ہنی ہے جنی ہے، بس ٹھیک ہے دو پیئے بیٹھ جاؤ، پر میرا نبی قاسم مطلق ہے، ایسے نہیں۔ سبحان اللہ کی صدا سرکار کے کمال پہ لگانا۔ آپ ایک عظمت میرے رسول اکرم کی سن ذرا حضرت مولا علی، پیار سے ذرا میں نے لفظ یہ بولا مولا دم دم، ہاں بج گئے اسیں لیے لے خارجی نہیں بج کے والا نہ رہے، ایسے پتہ چلے یہاں پر خارجی کمپنی نہیں بیٹھی، منافق نہیں بیٹھے ہوئے، مولا علی کے منگتے اور نوکر بیٹھے ہیں۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ یہاں سے آخر تک
صحابہ تشریف لائے، یہ غزوے کا موقع ہے، میرے کریم نبی میرے آقا اپنے صحابہ کی ہمراہی میں ایک صحرا میں موجود ہیں، ایک ویرانے میں کھڑے گئے، اصحاب پیغمبر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آقا پانی ختم ہو گیا ہے، حضور اب کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا او علی تجھے پانی اٹھائے ملے گا، ایک کالا تجھے پانی اٹھائے ملے گا، اسے میرے پاس لے آ۔ جناب مولا علی گئے، جا کے کھڑے ہو گئے، انتظار 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 انتظار۔ اب ذہن میں خیال آیا کیا پتا ہے یا نہ، ایمان بولا، عشق بولا، دل نے جواب دیا، عقیدے نے کہا علی کوئی اور کہتا، کوئی اور کہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہوتا، لیکن یہاں کسی اور نے نہیں کہا، خود اس نبی نے کہا ہے کہ جس کی زبان سے خدا کی وحی نکلتی ہے۔ اب غور کیجیے جناب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کھڑے رہے، اتنے میں دیکھا دور سے ایک شتر سوار کی پرچھائی نظر آئی، جب وہ قریب آیا دیکھا سچ مچ کا حبشی ہے، ایک پانی کا مشکیزہ رکھے ہوئے، آپ نے اسے پکڑا، تلوار نکالی، فرمایا چل چل، کہنے لگا کدھر؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے تجھے طلب فرمایا ہے۔ اب غور کرو، کہنے لگا تم کون؟ فرمایا علی، بڑے پیار سے سن رہے، تم کون؟ فرمایا علی، کدھر؟ نبی نے بلایا، کدھر؟ نبی نے بلایا، کیوں؟ ادھر جا کے پتہ چلے گا۔ اللہ اللہ، مولا علی اس حبشی کالے کو لے کر میرے نبی کی خدمت میں پہنچے، میری آقا نے فرمایا مشکیزہ ادھر لے آ، مشکیزہ ادھر لے آ، مشکیزہ لایا، دل دل میں کہنے لگا نہ جانے کہاں سے میں لے کر آیا، ایسا نہ ہو کہ میرا پانی چھین لیا جائے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا لے آ مشکیزہ، صحابہ کو فرمایا صحابہ آپ پانی بھر لو، نہ جانے اس کے دل میں کتنے وہم کتنے وسوسے اٹھے ہوں گے، کہنے لگا اے محمد، اے محمد، فرق رسول لگا، اے محمد میں نے بڑے دور سے یہ پانی لایا ہے، میرا مالک بڑا سخت ہے، اگر میں پانی لے کے نہ پہنچا اس کی سزا کا میں مستحق ٹھہروں گا، مجھ سے یہ پانی مت چھینے۔ آقا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا کھڑے رہو، آقا نے فرمایا لائن میں لگ جاؤ جنہوں نے پانی بھرنا ہے، صحابہ گئے، جا کر انہوں نے بڑے بڑے برتن اٹھائے، اٹھا کر لائن میں کھڑے ہو گئے، چاہ کتنے کتنے پیڑی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ بابا ایک کپ چائے پینے کے لیے دو بندے کھڑے ہو جائیں گے، ایک مشکیزہ پانی، نبی کے سینکڑوں صحابہ لائن میں کھڑے ہو گئے، اس سے بڑے بڑے مشکیزے اٹھائے ہوئے، یہ کالا
کبھی اپنے مشکیزے کو دیکھتا ہے، کبھی میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ دیکھتا ہے، پھر کبھی لائن میں کھڑے ہونے والے غلامان محمد کو دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مشکیزوں کو دیکھتا ہے۔ یقیناً بتقاضائے بشریت اس کے دل میں دماغ میں یہ ہلچل مچ رہی ہوگی کہ ایک مشکیزہ کتنے منگتے، بڑے پیار سے سمجھایا، ایک مشکیزہ کتنے منگتے، اور مشکیزے میرے مشکیزے سے بھی بڑے بڑے۔ تو یاد ہی تھی تبرک لینا ہے تو پیالیاں لے آؤ نا، کالا سینا سرکار دیا شانہ میں پتہ ہی کوئی نہیں کھلوتے ہیں تکڑے، لیکن لائن میں کھڑے ہونے والے حشاش بھی ہیں، بشاش بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں، مطمئن کوئی دھکم بیل نہیں، کوئی دھکا بازی نہیں، کوئی لائن توڑنا نہیں، جیسے پہلے نمبر والا مطمئن کھڑا ہے ویسے لائن کے آخری کونے والا مطمئن کھڑا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے، اس سے پوچھو تو کیوں بے قرار ہے، کہتے مشکیزہ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی خیال صحابہ کو کیوں نہیں آیا کہ یہ ایک مشکیزہ ہم 50 سینکڑوں کھڑے کون کون بھرے گا؟ نبی کے صحابہ ایک مشکیزہ تم سینکڑوں لائن بنا کر کھڑے ہو، اطمینان کیوں ہے؟ گویا جواب آتا ہے اج تے پھر مشکیزہ ہے، اسی خالی ہتھاں پر پر کے گئے کبھی خالی نہیں گئے، نہیں سمجھے؟ گویا صحابہ کہتے ہیں آج کے پھر مشکیزہ رکھے سرکار، وہ ہم تو کئی دفعہ ایک دفعہ صحابہ یا نبی اللہ مر رہے پانی نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا لے آؤ پیالہ، نبی کا پیالہ لایا گیا، بڑا سا پیالہ، سرکار نے بیچ میں انگلیاں رکھی، لیکن کھڑے بول نہیں سکتا، کیسے بولے؟ مولا علی پاس کھڑے ہیں اور کسی کالے کو نہیں بولنے دیتا، لیکن اس کے لیے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، پہلے لگاتار اس کی نظریں مشکیزے پہ، جیسے ہی 10-15 مشکیزیں پڑھے گئے نا اور لائن ابھی تک اسی طرح کری ہے، یہ جتنا تھا اتنا ہی، اب نظریں مشکیزیں سے اٹھی، اب نگاہیں مشکیزیں سے اٹھی، رکے وقت دعا پہ جم گئی، میرے رسول کے چہرے ایک آدھ نظر تو میرے رسول نے بھی ڈالی ہوگی، اب اس کے جیسے ہی سرکار کی نظر پڑی رواں رواں جاری ہوگی، اور گویا کہہ رہے کہ نظروں سے میرا نصیب بھر دے میرا پیمانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میخانہ، توجہ لائن بنی ہوئی کھڑی ہے، ادھر میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم مدنی نے اسے دیکھا، اب دل دل میں
یاد آ رہا ہے یہ چہرہ کتنا سونا ہے، وہ یہ زلفیں کتنی سونی ہے، وہ یہ آنکھیں کتنی سونی ہے، وہ جن ہاتھوں سے یہ بانٹ رہا ہے وہ ہاتھ کتنے پیارے ہیں۔ تو کہنے والا اسی کو کہتے نہ زلف دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا۔ سارے صحابہ نے میرے نبی سے پانی بھرا، سارے بھر کے جب اپنے کاسے کلائی لے گئے، تھک گئے ہوتے پھر میں نہیں چھڑ دوں جے نہیں دے پھر پیاد نہ لواز آوے سبحان اللہ۔ جب سب کے دامان طلب بھر گئے، میرے نبی نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھ کر سرکار نے مشکیزے کو سیدھا کیا۔ مولا علی فرماتے رب کی عزت کی قسم وہ پتہ نہیں چلتا تھا جب آقا نے شروع کیا تھا بانٹنا تب پانی زیادہ تھا کہ جب مشکیزے کو سیدھا کیا تب پانی زیادہ تھا۔ جیسے ہی میرے نبی کی تقسیم دیکھی تو میں ذرا فرق سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میں بھی قاسم، میں کہوں کہ جا بانٹ دے، اٹھ کر یہ چائے تقسیم کر، جتنی اس میں ہے اتنی یہ بانٹ کر آ جائے گا۔ اور یہ قاسم باز ہے، اور ایک مشکیزے سے ہزاروں کو بھر کر اس مشکیزے میں بھی کمی واقع نہ ہو، اس طرح سے میرا نبی قاسم مطلق ہے۔ اب پھر میرے زندگی تو نکالی ہے، میرے دلیل تو ہو گئے، لیکن چلو ذرا پیار کا جملہ تو عرض کرنا ہے۔ اللہ اللہ میرے مولا علی فرماتے ہیں پھر علی کا نام آیا تھے سبحان اللہ کٹ کیوں گئی ہے گج کے بعد آئے میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ بج الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اب میرے کریم مدنی رؤوف رحیم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا کہنے لگا اے محمد اے محمد اے محمد میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ اب جب جانے لگا میرے آقا نے آفر دی، میرے آقا نے آفر دی، میرے آقا نے فرمایا او سائل او مگتے او کالے او حبشی کچھ تیری چاہت کچھ تیری تمنا کچھ تیری آرزو۔ اللہ اللہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اچھا بولو یا رسول اللہ، پھر آواز آئے یا رسول اللہ۔ اللہ لاج کرنے لگا یا رسول اللہ، اے کریم آقا میرا رنگ بڑا کالا، میری شکل بڑی بڑی، میرے ہونٹ بڑے موٹے، میرے لمبے لمبے دانت، اے اللہ کے رسول مجھے جو دیکھتا ہے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ کرم فرمائیے میرے چہرے کی رنگت گوری ہو جائے۔
سرکارہ کنا کرم ہو جاوے جی اپنے غلام دا چہرہ بھی چمکا چھٹو. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا او کالے او حبشی، لیکن اب وہ کالا نہیں رہا، اب مقدر والا ہو گیا ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ رنگ بدلنا، یہ عرض بدلنا ہے. میں تو نہ جنس بدل سکتا ہوں، نہ میں عرض بدل سکتا ہوں. یہ رنگ نہ کوئی گالی کرنا، یہ رب کے اختیار میں ہے، میں کیا کروں نا. میرے آقا نے قریب بلایا، اس کالے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا اس حبشی کا چہرہ چودنی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اگر ہم قریب نہ ہوتے ہم سارا واقعہ خود دیکھ نہ رہے ہوتے، ہم اسے پہچان ہی نہ پاتے. اب جب جانے لگا مشکیزہ بھی مل گیا، اونٹ بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، گئی دنیا کا یہ جہان بھی مل گیا. اللہ اللہ اللہ. اب جب اپنے آقا کے سامنے گیا، آقا مخمصے میں پڑ گیا تھا وہ یہودی. سواری کو دیکھ کے کہتے اے تے میری یہ، برتن کو دیکھ کے پہچان لیا اے تے میرا ہے، پر جڑا کتے بیٹھا ہے میرا نہیں. میں کیا بالکل سونیا وہ جیڑا نبی دا ہو جاوے وہ یہودیاں دا نہیں رہتا. سونیا جیڑا نبی دا ہووے وہ یہودیاں دا نہیں رہتا. اے ذرا آواز آوے سبحان اللہ دی. جیڑا نبی دا ہو جاوے او پھر یہودیاں دا نہیں ہوتا. قریب آگے کہتے ہو اجنبی تو کون، سواری میری تو کون. نام بول کے کہتے آقا میں تیرا غلام. پھر یہ حالت کیا ہے، رنگ کدھر گیا، کہنے لگا یہ ظاہر نہ دے. محمد نے ہاتھ پھیرا ہے، وہ ظاہر بھی چمکا دیا ہے، میرا باطن بھی چمکا دیا ہے. گویا میرے کول میرا بریلی کا تاجدار جب اسی منظر کو دیکھتے ہیں تو گویا تڑپ کے کہتے ہیں کیا چمکی تجھ سے باتیں میرا دل کی چمکارے. یہ سب کچھ کیا ہے میرے کریم مدنی نے. اچھا یہاں بظاہر تو یہ ہے نا، خیال آتا ہے کہ جی سرکار بندیاں بلایا انہوں نے کہ مشکیزہ لے آیا. یہ تو دیکھیں نا سفر میں کسی مسافر کو پکڑو اور اسے کوئی چیز لے لو تو بنے یہ خیال کے معاملات نہیں ہیں. بظاہر تو یہ آتا ہے لیکن نہیں. میرا ایمان و وجدان و ایمان کہتا ہے میرے نبی کے پڑوس سے گزر رہا تھا قریب سے. گویا سرکار نے کہہ دیا جڑے نبی دے نیڑے ہوئی گزرے وہ کالا نہیں رہندا. اور پھر کمال کی بات میں جملہ بھول گیا، ذرا توجہ سے سننا. جیسے ہی آیا نا تو اس کا لہجہ کچھ اور تھا. اے محمد اجنبیوں کا پانی لے لیا، محمد اجنبیوں کا پانی لے لیا.
کافی دیر کھڑا رہنا، حالت ہی ہو رہی جیسے ہی ادھر سے نظر چہرے پہ گئی نا، پھر دل نور سے منور ہو گیا نا، جب کلمہ پڑھ لیا نا، اب جب جانے لگا نا محمد محمد چھوڑ دیے، یا رسول اللہ، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، کچھ تو تجھے سمجھ آ جائے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، جھگڑے میں نہ پڑا کر نہیں یا رسول اللہ نہیں کہتا، اور سونے کعبے کبھی یا رسول اللہ نہیں کیا، اے دل دیانے کبھی یا رسول اللہ نہیں کیا، یہودیاں دیا غلامہ نے یا رسول اللہ نہیں کیا، اے ہوئی کہتے نے جنہیں مصطفیٰ دے غلام تو جانے جانا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے تیرا الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی بات کر رہا تھا کہ میرا نبی قاسم ہے، اور قاسم بھی کیسا قاسم مطلق، اور قاسم مطلق وہ ہوتا ہے جتھے دل کرے دے، جنوں دل کرے دے، جتنا دل کرے دے، جو دل کرے دے، جب دل کرے دے، سونے تجھے نہ روک ہے نہ ٹوک ہے، وہ قاسم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سرکار جے سرکار دا نام قاسم ہے تو پھر اے منندیا موت پہندی ہے کہ نبی کچھ دے بھی سکتا ہے؟ میں آج ہاتھوں اللہ رکھی پہ ہوں، چونکہ میرا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پیشگی اٹیک نہیں کرتے، تو جتھے میں نو پتہ لگ جاوے کہ مریض دی حالت خراب ہے، اپریشن بغیر گزارا نہیں، تو میرا اصول ہے میں اہو جی سرجن آنا، دو ہی گلا نہیں، یا ٹھیک ہوئے گا تو یا نہیں ہو سکتا کہ بچوں میں چکم رہ گئے، اس لیے اگر مریض کی طبیعت گڑبڑ نہیں، ٹھیک ہے بابا، ہمارا سٹائل کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آئیے ذرا دیکھیے میرے رب قدیر کی لارب کتاب، گھر میں جا کر کے دیکھیے تیرے میرے نبی کے نام یہاں پر لکھے ہوئے، ایک نام یہاں نبی پاک لکھا ہے شافن، اچھا بولو سارے، اچھا بولو، کیا نام ہے؟ شافن، بولیں جی آگ شکاتان جی سائیکن نو سمجھ آ جائے، آپ اتر بیٹھے پیچھے بے گیا اچھا گیا، کیا نام کہا؟ پیچھے بچیاں لگا میں اینو اس دیکھ پیچھے، کیا کہا میں نے؟ شافن، آستہ سے پھر بولو شافن، یہ شاہ جی شافن ہی لکھا، ایک
گھر جا کے پڑھ لینا نا مینوں کی تک رہے ہو اتوں نظر نہیں آتا تو سونے گھر جا کے تک لینا یہ قرآن پاک کی آخری کاٹھی ہے کہڑے کوئی جناب مینوں آیتاں ڈھونڈنے کی حافظ بلانا پینا ہے اے قرآن پاک کھولیا اے کاٹھی کڈی اے سرکار دے نام تک اے لکھے شافن یہ شافن شفا یشفی سے اس میں فائل کا سیا جس کا معنی بنتا ہے شفا دینے والا کیا معنی تو پھر اے دین کے تو نکلے کوئی شفا نہیں دے سکتا کوئی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا ادھر کھوتا دماغ اے نبی دا کوئی کم مکھی دے پر بنانا ہے اور میرے سرکار نے رب نے انیاں طاقتیں دیکھیاں نے اے جہنم سے جا رہے ہیں نا بندہ رب تعالیٰ نے کنی طاقت دیتی ہے سونے انہوں پھاڑنا آج جنت چو کڑ کے جنت چے پاتے اور تیری پیڑی دودھی دے پیڑا دماغ تو مکھی تو یہ کہ نہیں جا رہے حالانکہ رب بھی اپنے ببرا پہ نبیہ لوگ تک دے اور جدو پڑھا رب ون بنا تو مکھیاں تے گندیاں چیزیں نہیں بڑھان دے وہ بڑھان لگن تو مردیاں نو زندہ کر کے کھڑا کر دے تے سونے ہیں جی میرے تے اعتراض ہوئے نا تو منوں کچھ نہ کہنا اپنے ابا جی بزرگوار مطلب جو استاد ہوتے ہیں وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں کچھ اور نہیں سمجھنا اپنے بزرگوار کی جا کر کتاب کو اٹھا کر پڑھ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ 7 کے اوپر لکھا ہے کہ جب بندہ فرض ادا کرتا ہے پھر نفل ادا کرتا ہے اور رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے نا اس کو رب اتنی طاقت دے دیتے وہ دور سے سن لیتا ہے پل بھر میں مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے دوروں سن لیتا ہے پل بھر میں مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے مردے زندہ کر دیتا ہے جی واہ سبحان اللہ اور جو نفل پڑھ پڑھ کے رب کے قریب ہو جائے وہ مردے زندہ کر سکتا ہے تو تیرا کیا خیال ہے آمنہ کا چاند مردے زندہ نہیں کر سکتا تو تیرا کیا خیال ہے کہ آمنہ کا چاند مکھی کے پر بنانا اور یہ کرنا یہ ان کے بارے میں تو کہتا ہے یہ نبی کو چھوڑ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں مولا علی کے منتظر اور بغداد کے خواجہ خواجگاں خواجہ جیلان حضرت سیدنا غوث الثقلین کو میرے رب نے کمال عطا کیا ہے اور مجھے چھوڑ محدث دہلوی کی کتاب کو اٹھا کے پڑھ عبد القادر اربلی کی کتاب کو اٹھا کے پڑھ امام شکنوفی کی کتاب کو اٹھا کے پڑھ یہ وہی عبد القادر اربلی ہے جس کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے پکا سکہ بندہ ہے اونچا بول اونچا بول کون سا بندہ ہے بولو سکہ بندہ ہے تو سکہ بندے کی بات سن اخبار الاخیار کے اندر محدث دہلوی نے لکھا ہے اور محدث دہلوی کون ہے تھانوی صاحب لکھتے ہیں الفاظات الیومیہ جلد نمبر 4 میں بھی ہے 2 میں بھی ہے 6 میں بھی ہے اے اچھا بول وہ کی ہو جائے ایسے کدی کدی والے نہیں دیندے کہ کئی دفعہ اسی ہاتھوں ہولا رکھ دینا اے مطلب نہیں کہ سانو آمدہ کچھ نہیں ہے اے مطلب بھی نہیں کہ سانو اپنے مسلک کا دفاع کرنا نہیں آمدہ رب کا کرم سب کچھ آتا ہے اور اللہ کا فضل اور کرم ہے میرا تیرا مسلک یہ درمیان میں کسی وہ مرزائیوں اور قادیانیوں اور نجدیوں کے پیسے ریال اور ڈالر کے دور پہ نہیں آیا تیرا میرا مسلک وہ ہے جو سرکار شاہ جیلان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک ہے توجہ کرنا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ محدث دہلوی وہ بندہ ہے کیا بولا محدث دہلوی وہ بندہ ہے جس کو مقام حضوری حاصل تھا کیا مطلب کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جڑیاں گلاں کردا سی سرکار تو پوچھ
تھانوی صاحب نے ایک واقعہ بھی لکھے حاضری کا سنا دوں حضور آج دا کام نہیں کی کر رہے تھے بانگ کٹ رہے تھے نال شراب جب مٹکا رکھے تھے سرکار مدرسے دن بھی قریب گئے مٹکا میں سے پانی کو پیالہ بھر کے شراب کو کہتے پی بار انہوں نے کہا کیا یہ شراب مدرسے دن چونکہ صاحب شریعت ہوتا تھا انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو حرام ہے آپ نے فرمایا ملنگا تو پی میں نہیں جو چھوڑ یہ حرام ہے میں نہیں پیتا کہنے لگا بڑا پچھتائے گا جا پچھتائے گا کہتے ہیں کہ روز رات کو سرکار کے دربار میں حضوری ہوتی تھی رات کو مدرسہ علی آقا کے دربار میں پہنچے دیکھا وہی ملنگ آگے سوٹا لے کے کھڑا ہے یہ اجنبی تھانوی نے لکھا ہے کہ اندر جانے لگا آگے ملنگ نے کہا نہیں آنے دوں گا مدرسہ علی واپس آ گیا صبح پھر گزرے تو ہنس کے کہنے لگا رات کی ہویا سی اگلے دن پھر اس نے شراب کا پیالہ بھرا پی فرمایا نہیں توجہ ہے کہ نہیں کہ آج جناب بڑا ملنگ بڑے اور پھر دینے جناب پیو چرسا پنگا تے نال میں نماز روزے تو تنگا تے پاندے پانچ پنگا اسی پکے ملنگا میں کہنا نا تسی پکے گندو جی سرکار ملنگ کوئی نہیں یہ کوئی مسئلہ کیا کوئی جناب وہ نہیں ہے مجذوبوں کی بات الگ ہے لیکن یہ جو دو نمبر جن کو سارا کھانے پینے کا حلوے مانڈے کا اور ککڑ سب کا پتہ ہے اور جب نماز کو اور باقی معاملہ ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں اسی مدینے پڑھنے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے گندے لوگوں کی اتباع کرنے کی یہ گندے صاحب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کل میری سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور ہمارے مسلک میں واضح طور پر موجود ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے یہ ناچ بھنگ بھنگڑا مزاروں درباروں پہ کنجر خانہ یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے اونچا بولو اے کسی کا طبیعت خراب نہ ہوئے اے حنیف قریشی بول رہے ہیں سنیں نال پر منو یہ بھی دلیل نہ دے جی میرے شیخ صاحب اٹھ کے خود نچ دے بادشاہ تھوڑے شیخ صاحب پٹھے ہو کے نچن تھوڑے اس دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے لیے دلیل یہ رب کا رسول ہے اللہ کے نبی کی شریعت یا رب کا قرآن ہے یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے یار ایک گل چھوٹی چھوٹی داڑھی کر لو پھر کوئی کہے یہ کہ تسی نال میں دبا لو کنجر خانہ کرو پھر کو نہیں یہ بھی ہے نچو تے پھر کو نہیں رقص وہ کتھے میرے نبی دیاں یاراں دا عشق دا رقص کہتے ہیں کہ شراب کا پیالہ پی لے مگر نہ پچھتائے گا آپ پھر واپس آ گئے رات کو دیکھا دربار رسول میں حاضری ہوئی دیکھا پھر ملنگ سوٹا لے کے کھڑا ہے تو پھر کہتے ہیں میں نہیں کیا سی پچھتاویں گا اگلے دن پھر صبح کے ٹائم آئے پھر پیالہ دیا پھر نہ کیا کہا شریعت کا آرڈر ہے رسول اللہ نے دیا ہے اب تیسری رات آئی نہیں تو جیسے ہی یہ دربار رسول میں پہنچے آگے سوٹا لے کے کھڑے کہ اندر جا رہے ہیں وہ دل بڑا بے قرار ہے تیسرا دن میں سرکار تکے ہوئے اندر سے آواز آئی وہ آج میرا عبدالحق نظر نہیں آیا میرا عبدالحق نظر نہیں آیا انہوں نے باہر سے آواز لگائی یا رسول اللہ دیکھیے یہ مجھے اندر نہیں آنے دیتا آقا نے فرمایا کتے میرے غلام کو اندر آنے دے اندر گئے دربار رسالت میں حاضری ملی صبح آئے نا تو اب لے جا کچھ اور آئے کتے ہو ملنگ آگے چرسوں والے ماہوں والے بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی اندر مدرسے بھی بیٹھ گئے کہ نکلوا رہا جی میں تمہیں دسنا کافی دیر میں دیکھا بلاؤ سے اندر جا کے کمرے میں دیکھا تھامی صاحب لکھے کمرے میں دیکھا بتائی کو
ہم کہتے ہیں حضرت کے اندر سے نکلی کوئی نہیں. مجلس دیر بھی سوچنے لگے. آپ نے فراست نظر سے کچھ اور دیکھا. آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں نکلے. والوں نے کہا جی کتا نکلے ایسے صبح صبح. آپ نے فرمایا او اسی نے سرکار نے انہوں کیا نا تو پھر کتا ہی بن گیا. تو یہ محدث علوی جس کو مقام حضوری حاصل ہے. تو بات کیا کر رہا تھا, کس دلیل کو لے کے آ رہا تھا؟ کہ میرے عبدالقادر جیلانی آپ کا یہ کمال تھا. مرغی لائی جاتی اسے تناول فرماتے, ہڈیوں کو جمع کر کے کہتے اور زندہ ہو کے کھڑی ہو جاؤ. مرغی پر جھاڑتے ہوئے زندہ ہو کر کھڑی ہو جاتی تھی. اور جب میرے نبی کے دربار کے نوکروں کا یہ کمال ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے کھڑے کر دیتے, تو تیرا کیا خیال ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا؟ شافی شفا دینے والا, شفا دینے والا. پتا چلا میرا رب بھی شفا دیتا ہے. میرے نبی کو بھی یہ کمال حاصل ہے. میرا نبی لحاف لگائے آنکھیں تندرست, کٹے ہوئے بازوؤں پر میرے نبی کا لحاف لگے بازو تھی, ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ نبی کا ہاتھ لگے ہڈی جڑ جائے, مجھے تو میرا نبی پکڑ کے ہلائے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاہ ہے تو شاہ ہوا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, من سکے گا لسان تیری جواب تیرا. تیرے میرے نبی کے بڑے نام ہیں. تیرا میرا نبی حکیم, تیرا میرا نبی رحیم, تیرا میرا نبی غنی. ہوں ذرا اتنے بھی رولا نہ پاؤنا جی. غنی تے اللہ ہے, وہ اللہ بھی غنی ہے, نبی بھی غنی ہے. اللہ بھی شافی ہے, نبی بھی شافی ہے. اللہ بھی کریم ہے, نبی بھی کریم ہے. اللہ بھی رحیم ہے, نبی بھی رحیم ہے. اللہ بھی یقین ہے, نبی بھی یقین ہے. اللہ بھی رؤوف ہے, نبی بھی رؤوف ہے. اللہ عامر ہے, نبی بھی عامر ہے. اللہ بھی نائی ہے, نبی بھی نائی ہے. اللہ شہید ہے, نبی بھی شہید ہے. اللہ کی بے شمار صفتیں اللہ نے اپنے نبی میں رکھی ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ میں وہ صفتیں ذاتی ہیں, نبی میں وہ صفتیں عطائی ہیں. اسی طریقے سے اللہ غیب جانتا ہے, نبی بھی جانتا ہے. اللہ حاضر ناظر, نبی حاضر ناظر. اللہ مختار کل, نبی مختار کل. فرق یہ ہے وہ حاضر ناظر ہے خود, نبی کو اس نے بنایا. وہ غیب جانتا ہے خود, نبی کو اس نے سکھایا. نبی کے جتنے کمال ہیں وہ کس کے عطا کرتا ہے؟ بولو, اللہ کے عطا کرتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا آتے نا کر
بحث ہے۔ اور میرے دوستوں کافی ساری چٹیں آ رہی ہیں۔ ایک چٹ بڑی صاحب آئیے ذرا غور سے سن لیں، میں نام پھر بھی نہیں لوں گا، یہ شروع کا جملہ حذف کر دیتا ہوں، سوال پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ آنے والے سمجھ جائیں گے کہ جی کچھ ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو گستاخ رسول کے حوالے سے بیانات دیے اور کتاب لکھی ہے اس میں آپ نے علمی خیانت کی ہے، یعنی عبارتوں کو توڑ پھوڑ کر بیان کی ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ایویں کہنے کے بجائے ہمت کرو نا، وہ ہائی لائٹ کرو کہ کون سی عبارت ہے جس میں میں نے ڈنڈی ماری ہے، میں نے اس کو توڑ کے بیان کی ہے۔ میں نے تو کتاب لکھ کے اس درد دل سے کتاب لکھی ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں نے کوئی جھگڑا بڑھانے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کتاب نہیں لکھی، میں نے تو یہ سمجھانے کے لیے لکھی ہے کہ تمہاری کتابوں میں اور لکھا ہے، تمہاری تقریروں میں امریکہ جا کر کینیڈا جا کر تمہارے جملے اور ہیں۔ میں نے تو ایک ہائی لائٹ کی ہے مسئلے کو کہ صاحب دیکھیے، فقیر بڑے تمطراق سے آپ ہزاروں کے اجتماع میں اعلان کر کے کہتا ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اللہ نے توبہ کی توفیق نہ دی ہو یا رجوع کی توفیق نہ دی ہو۔ کتے کو حلال کہہ دیا تو پھر ڈٹ گیا کتا حلال ہے، کھوتے کو حلال کہہ دیا پھر ڈٹ گیا کھوتا حلال ہے۔ تو بندے دے پترا سیدھی گل ہے کہ بھئی غلط غلط ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں تم ہائی لائٹ کرو کہ فلاں عبارت تم نے کاٹ کے لکھی ہے، مفہوم سے ہٹ کے لکھی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں رجوع کر لوں گا، لیکن مجھے پتا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے۔ اور ہم کسی کو، ہم تمہیں غیر نہیں سمجھتے تھے جب ہم نے کتاب لکھی ہے، ہم تو اپنا سمجھتے اور اپنوں سے اپنے لہجے میں بات ہوتی ہے کہ بندے دے پتر بنو آ جاؤ، بندے نو چھڈو رسول اللہ دے قدمہ میں آ جاؤ، مولوی نو چھڈا۔ ہمارا کسی سے ذاتی نہیں ہے، ہم خود ان لوگوں سے محبت کرنے والے تھے پہلے، لیکن جو رسول کی ناموس کے حوالے سے ٹھوکر کھائے ہم اسے کبھی اپنا نہیں بنا سکتے۔ تو اگر علمی خیانت ہم نے کی ہے تو بتاؤ نا کہاں کی ہے؟ میں نے تو سبب بھی صحیح لکھے ہیں، ساتھ پوری باتیں لکھی ہیں کہ اے تک کے لکھے اے سن تو کیا پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے جو حوالے دیے ہیں اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گستاخی کن باتوں پر ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا خیال ہے حضرت صاحب آپ نے میری کتاب پڑھی نہیں ہے، میں تو یہی پٹ کے میں ہوتے کوئی 15 حوالے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ جڑا اشارہ کرے تامی کافر گستاخی کا، کنائے سے بولے، نیت نہ بھی ہو تب بھی وہ بندہ گستاخ ہو جاتا ہے، صرف وہم خیال آ جائے کہ گستاخی کا تب بھی گستاخ ہوتا ہے۔ اور جب انہوں نے تقریر کی ہے 14 گھنٹوں والی تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب جدوں تک بندہ چٹ کے گستاخی نہ کرے تو گستاخی کوئی نہیں آتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا، قلم ان کا زبان ان کی، مگر پھر بھی تعجب ہے قلم کچھ اور لکھتا ہے زبان کچھ اور کہتی ہے۔ صاحب خدا کرو کتاب کو دوبارہ پڑھو، یہی تو جھگڑا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے نبی کی ناموس کے والے سے ٹھوکر کھائی، مگر ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھو گے کسی مولوی صاحب کا نہیں، اور میں اس لہجے والا بھی نہیں کہ کسی کی ماں بہن کی گالیاں۔ ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے لوگوں کے علماء کے اختلاف پہلے بھی تھے، لیکن وہ باقی فقہی معاملات میں، فقہی خیالات میں تھے، ہم لوگ کبھی ان کے اختلافات میں نہیں کودے، لیکن اب معاملہ نبی کی ناموس کا۔ ایک کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ میرا ممتاز قادری جنمی ہے اور سلمان تسیر جنتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس سلسلے میں بھی کبھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی، میں تو پھر کہتا ہوں آؤ ہاتھ چکو، یا اللہ جب یہ مرے
اگے اگے سلمان رسید، پیچھے پیچھے سارے ہیں۔ یا اللہ جب ہم مریں تیری بارگاہ میں ہماری پیشی ہو، قیامت کا منظر ہو، اگے اگے ممتاز قادری، پیچھے پیچھے اثر۔ بھئی دعا تم بھی امین کر لو، ہم بھی امین کرنے، جھگڑا ختم۔ لیکن اگر تیرا دل تجھے چوکے مارے نا، تجھے اندر سے کچھ گڑگڑ کی آواز آئے نا، تو پھر کچھ خیال کیا کر۔ امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا تھا استفت قلبک، فتویٰ لینا ہو تو مولویوں سے ہی نہ لیا کر، کبھی دل سے بھی لے لیا کر۔ یہ تو تیرے دل کے اندر کی خلش ہے، یہی تجھے بتانے کے لیے کافی ہے کہ تو غلطی پہ جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کا ہے، صحت تجھ پہ چھایا ہے، اور اکثر تو چونکہ تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، وہ بیچارے چھوڑ نہیں سکتے کہ کھائیں گے کیا۔ بھوکا رہ کر بھی بندہ زندگی گزار لیتا ہے، لیکن حضور کی ذات کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا غور کرو، غور کرو، غور کرو میرے دوستو، آپ غیر نہیں ہو، آپ ہمارے اپنے ہو۔ غور کرو کہ تم ایک شخصیت کے پیچھے چل کے تم رسول اللہ کی بارگاہ سے دور تو نہیں ہو رہے ہو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ممتاز قادری کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کہ طاہر القادری کی جتنی بھی لکھی ہوئی کتابیں وہ میرے جوتے کی نوک پہ ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں کوئی اتنا پاگل ہوں؟ بعض اوقات جوش خطابت میں انسان سے جملہ کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے جو اس کے ذہن میں خیال میں نہیں ہوتا۔ جس طرح ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے بہت ساری باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن پر لزوم کفر ہے۔ میں کافر نہیں کیا، مت کل میرے پیچھے مجھے بھی ڈنڈا چوک کے پھر جاؤ، خدا دا واسطہ ہے۔ لزوم کی بات کی ہے میں نے، یہ صرف علمی بات ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ عیسائی کافر نہیں ہے، یہ مومن ہے، حالانکہ قرآن کی 15 سے زیادہ آیتوں میں لکھا ہے کہ یہ عیسائی اہل کتاب کافر ہیں۔ تو صاحب آپ کا یہ جملہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں یہ لزوم ہے، آپ نے جوش خطابت میں کہہ دیا ہے۔ آپ نے ویمبلے کی کانفرنس میں کھڑے ہو کے حضرت آپ نے خود مائک پکڑا کے لوگوں کو کہا کہ تو کہے گرو رام چلو رام دلو رام، وہ جو پڑھوایا نا گرو رمو رمان، اور وہ جو کچھ وہ انہوں نے کہا، تو وہ جتنے بھی وہ ان کے جملے وہ کفری جملے ہیں، اور کفر خود مائک پکڑا کے کفر کہلوانا یہ خود کفر ہے۔ لیکن اس کو بھی ہم لزوم کی بات کرتے ہیں، الزام کی بات، التزام کی بات نہیں کرتے کہ شاید کسی وقت آپ کو خیال آ جائے کہ حضرت یہ تو غلط ہوا ہے، اللہ توفیق توبہ عطا فرما دے۔ رہ گیا مسئلہ میری تقریر کا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کام تو یہودی کیا کرتے تھے، کہ کسی کی بات کو آگے سے اور پیچھے سے اور کاٹ کاٹ کے ملا کے بات کرنا۔ میں نے پنڈی میں تقریر کی تھی، میں نے کہا تھا کہ وہ پنڈی کا ایک بدماش مشہور ہے، لیکن جب ممتاز قادری کا مسئلہ آیا تو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا زندگی ساری پٹھے کام کیتے ہیں، اور چل ممتاز میرا یار ہے۔ کسی نے پوچھا یار کہنے لگا سرکار کے دربار میں گیا، اتنا تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں، آپ کے عاشق سے محبت تو کی تھی۔ تو میں نے وہاں اس کی عشق کی ادا کو دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ وہ بڑے بڑے مولوی جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کلے لگائے ہوئے ہیں، ان کو ممتاز قادری جنمی نظر آیا ہے، اور وہ نہ جانے کن باتوں کے پیچھے آ کر وہ اس کی مخالفت آ کر کر رہے ہیں۔ میں ان کو اس بدماش کی جوتیوں پہ قربان کر دوں، کیونکہ کم از کم اسے اور کچھ نہیں، رسول کے عشق کا خیال تو ہے۔ حضرت میں نے یہ کہا تھا، لیکن وہ جو پیچھے میں نے وہ بڑے بڑے مولوی کا لفظ بولا، وہ مولوی کاٹ دیا تقریر سے نا، کلپ میں سے مولوی کاٹا، آگے لکھا ہوا ہے جنہوں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، اتنا جملہ میرا آگے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں وہ میرے جوتے کی نوک پہ، اور یہ پورے پاکستان میں ڈنڈورا پیٹا، دیکھو یہ نیب قریشی کہہ رہے کہ کتابیں جوتے کی نوک پہ، حالانکہ میں مولوی کا کہہ رہا ہوں کہ جو ڈالروں پہ بک گیا، جو رسول کی ناموس پہ بک گیا، میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ اور کل روزہ نہ پڑے ساڑھے پڑے نو گیا سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ دیانت ہے؟
خدا کو منہ نہیں دکھانا صرف اس لیے کہ تمہارے ڈاکٹر کے خلاف، تمہارے بزرگ کے خلاف ناموس رسالت کی وجہ سے میں نے کتاب لکھی اور تم اٹھ کے میری تقریر کو کاٹ چھانٹ کے لوگوں کو خلاف غلط کہہ رہے ہو، لیکن میری ہمت دیکھو. مجھے لاہور سے میرے ایک دوست نے اپنا فون کیا، کہا حضرت آپ کا کلپ آیا ہے، آپ نے اس طرح کی بات کی کہ کتابیں میرے جوتے کی نوک پہ. ہمارے کراچی میں اور پنڈی میں ایک مفتیان نظام ہے، میں نے ان سے فوراً فون کیا. یہ جمعے والا دن تھا، تقریباً 12 سوا 12 کا ٹائم تھا. میں نے کہا بھائی مجھے جلدی سے بتاؤ کہ یہ جو چیز ہے اس پر شرعی حکم، میرا بھی تو دل کہتا ہے لیکن میں آپ سے بھی تصدیق کرواتا ہوں. تو آپ نے مفتیان نظام نے فرمایا جی یہ کلمہ کفری ہے، کیونکہ کتابوں کے اندر تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، یہ کفری جملہ ہے. میں جمعے پہ گیا اور میں نے جمعے پہ اعلان کیا، میں نے کہا یار میں نے سنا نہیں ہے لیکن مجھے بتایا گیا کہ میری کسی تقریر میں اس طرح کا کلپ ہے، اگر واقعی ہے تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. مجھے میرے ایک دوست نے کہہ دیا کہ حضرت آپ تھوڑا سا رک جاتے ہیں. میں نے کہا کیا میں اللہ سے پوچھ کے آیا ہوا تھا کہ تو مجھے جمعے کے بعد تک زندہ رکھے گا؟ میں نے تو اپنے ایمان کو بچایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جمعے سے پہلے اس وقت تک جب تک میں اس اوریجنل کلپ کو نہ سن لوں میں مار نہ جاؤں. میں نے تو فوراً توبہ کر کے اپنا ایمان بچایا. لیکن بعد میں جب میں نے اوریجنل کلپ دیکھا تو میں نے 15 دفعہ انا للہ پڑھا کہ اتنا بڑا ظلم کہ اوریجنل کلپ کاٹ کے تم نے آگے اس کو ایڈیٹنگ کر کے مکسنگ کر کے تم نے جملے بنا دیے. اور اسی طرح کچھ شیطان کے چیلوں نے پہلے حضور کے صحابہ کے حوالے سے میری تقریروں کو آگے پیچھے سے جوڑ کر کاٹ چھانٹ کر اس نے آگے جناب وہ تقریریں بنائی تھی. کہ یہ لانتیوں والا کام جچتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارا کسی سے دوستوں کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. میں آپ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آج اپنے غیر اسلامی غیر شرعی نقطہ نظر سے آپ معافی مانگیں. میں نے پنڈی میں اعلان کیا میری کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ان سے، میں تو ان کا نعرے لگانے والا بندہ تھا. میرا اعلان ہے میں 50,000 روپے کا اشتہار اخبار میں دوں گا جس میں میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سلام کروں گا اگر وہ توبہ کرتے ہیں، اور اگر نہیں تو کم از کم اس وقت تک، اور اگر نہیں ہم گالیاں نہیں دیں گے لیکن کم از کم ہم ایسے شخص کی حمایت بھی نہیں کر سکتے. اور کم از کم جو ممتاز قادری کو جہنمی کرے اور سلمان تاثیر جیسے گستاخ کو وہ جنتی ثابت کرے، کم از کم اس سے ہمارا کوئی تعلق و رشتہ نہیں ہے. جو جس سے پیار کرتا ہے وہ قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھے گا، یہ تو حدیث ہے. تو میرے مناج القرآن والے دوست، میرے بھائی، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پنڈی میں بھی کافی دوست میرے جذباتی تھے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ میری کتاب کے بعد پاکستان میں تقریباً 13-14 ضلعی بڑے بڑے نگران انہوں نے توبہ کی ہے. برے بٹاباد اور منشیرہ اور پنڈی کے ہمارے بے شمار، اور اس دن اسلام آباد کے ان کے پورے زون کے انچارج، ان سب نے توبہ کی. انہوں نے کہا اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تو صرف عشق رسول کے نعرے سن کے ساتھ ہوئے تھے، ہم جیئیں گے بھی ممتاز قادری کے ساتھ، اور اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ممتاز قادری کے ساتھ کر. تو اس حوالے سے میرے مناج القرآن کے جو دوست ہیں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تم بھی یا رسول اللہ کہتے ہو، ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے قاعدے موت جب تھے تو تھے، اب بھی ذاتی اختلاف نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخصیت پرستی سکھاتا ہے اسلام. اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ تو جہاں سے گھوم مڑ کے پلٹ کے رسول کے قدموں میں آ جا. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں خلاف شریعت ہیں، اور ان سے ہمارا اختلاف ہے. اور جب تک وہ رجوع نہیں کرتے، وہ توبہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا اختلاف رہے گا. جھگڑے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلام آباد میں ایک ہمارے دوست نے کہا ایک مناج القرآن کے بڑے ذمہ دار سے کہ یار تم قریشی صاحب کی کتاب تو پڑھو. اس نے کتاب رکھی، کہتے اور نہیں یار ڈاکٹر صاحب میں عقیدت خراب ہوئے گی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر ہم جیسی سوٹا لے کے تر پئیے، شیعہ غلط کرے تو ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، اور کوئی اپنا گڑبڑ کرے تو اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ ہمارا ہے. غلط غلط ہے، چاہے وہ میں کروں یا میرا باپ کرے، بس. اور
میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے پتا ہے اللہ کا شکر ہے میں ملک بھر میں جاتا ہوں اللہ کا کرم ہے لوگ ہم سے بھی پیار کرتے ہیں الحمدللہ نوجوان ٹوٹ کے بعد علاقوں میں اللہ کا شکر ہے لیکن میں نے اپنے لوگوں کو اپنے نوجوانوں کو ایک ہی سوچ دی ہے کہ جب کبھی دیکھو کہ میں بھی رسول کی شریعت سے بغاوت کر رہا ہوں نبی کی ناموس سے غداری کر رہا ہوں مجھے جوتے کی نوک پہ رکھو اس لیے کہ علی قریشی کی عزت بھی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے اس کا عروج بھی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے ہماری کیا حیثیت ہے کو چھوڑو حقیقت پرستی کی طرف آؤ خدا رسول کی محبت میں آؤ اگر رسول سے جو پیار کرنے والا ہے اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور جو رسول کی ناموس سے گڑبڑ کرتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے میرا جو قرآن کے کچھ دوستوں کے بیہیویئر پر سونے اسی تے او لوگ کہ بڑی گل نہیں کرتے رینجر لگی ہے جتنے کرے قریشی جانے تو انہیں جانا ہے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دفعے لگوائے اور بڑے بڑے جناب رینجرز اور فورسیں اور پولیس کھڑی کی لیکن جس دن ہم نے کہیں جانا ہو ہم جاتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آج کی بات ہمارے ہزارے میں جو ہمارے مسلک کے کٹر دشمن ہیں عرصہ ہو گیا ہماری ون میں لگا ہوا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں کون مناج القرآن والے گجر خان میں درخواستیں دے رہے ہیں کون مناج القرآن والے دولتالے میں درخواستیں دے رہے ہیں کون مناج القرآن والے اپنوں کے خلاف بیٹھ کے گھر میں جا کے سوچنا کہ کیا تمہارا یہ کام ٹھیک ہے اور میں پھر کہتا ہوں میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کھڑے ہو کے کہوں کہ وہ کنجرا ہو تلیا ہو فلانے نہیں میں نہیں کہتا یہ ضرور کہتا ہوں جو رسول کا نہیں ہے وہ کنجر ہے یہ ضرور کہتا ہوں جو نبی کے در میں دامن سے کٹ گیا اس سے کھوتا چنگا ہے یہ ضرور کہتا ہوں لیکن میں کبھی نہیں کہتا نام لے کے تم ایسے فلانا تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا معاملہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے آج اگر ڈاکٹر صاحب اس پہ غور کر لیں میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ ہمارے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو فون نہیں کر سکتے وہ اس کو خط نہیں لکھ سکتے مجھے تو چٹے اور رکے لکھ رہے ہو مجھے کل ایک صاحب نے چٹ بھیجی آپ کے جلسوں میں تو چند ہزار لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے جلسے میں تو لاکھ لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کے جلسے بھی 3 لاکھ بندہ ہوتا ہے یو کے اندر مرزائیوں کا جلسہ ہوتا ہے وہ مرزا طاہر جس وقت تقریر کرتے ہیں تو اس کو ٹی وی پہ آپ دیکھیں چینلوں پہ 50 ہزار کے اجتماع ہے یعنی بندے کٹھے کرنے میں بندہ سچا ہو جاتا ہے وہ بادشاہ امریکہ دے ہوتے ہیں میں نے کوئی 10 سی اخبار کیا ہے کہ وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے وہ کھانے کا ناچ کا ہوا 5 لاکھ بندہ کٹھا ہوا ہے کہ وہاں سی کل کی کہاں کہ نچنا کودنا ٹھیک ہے 5 لاکھ بندہ کٹھا ہوا ہے تو یا دلیل کا وہ یاد اللہ کرے 10 لاکھ بندے کٹھے ہوں اللہ کرے 2 لاکھ بندے کٹھے ہوں اللہ کرے 15 لاکھ ہوں سرکار ہمیں کیا ہے ہم تو کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ڈاکٹر صاحب بجائے انگریزوں اور یہودیوں کی حمایت کرنے کے وہ رسول کے عاشقوں کی حمایت کریں بجائے سلمان تاثیر کی حمایت کرنے کے وہ ممتاز حسین قادری کی حمایت کریں اور میرے ممتاز کو کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اسے ممتاز بنایا اللہ نے اسے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی
مصطفیٰ رحمت پلا سلام شمع بز میں ہدایت پلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پلا ہو سلام جے سوہانی جے سوہانی گاڑی چمکاتے باغا چاند اس دل افراحوں سے ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الہی حضور علیہ السلام کا وسیلہ جلال سلامت بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا اپنے برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما امت خضرا کی بہاروں کا صدقہ یا الہی میرے آقا علیہ السلام کے نالے پاک صدقہ ذکر و اذکار کیا اپنے برگاہ میں قبول فرما یہ میرے بھائیوں نے دوسروں نے دامے دن میں سکھرے جس طریقے سے بھی اس محفل پاک کے لیے یعنی دن رات محنت کیا اپنے برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما یا الہی سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما سب کے تمام تر دلی نیک ارادے نیک تمنا نیک خواہشات پوریاں فرما یا الہی سب کو کل میرے آقا علیہ السلام کے نالے نکالنے میں سے والدین جو بھی فنا اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں کر مانگو یا الہی سب کے بخشش و مغفرت فرما اس محفل پاک صدقہ سب کو جنت الفردوس میں عرفہ و اعلی مقام عطا فرما کل بروز قیامت میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما ہر وقت تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سننے کی ذکر سننے کی توفیق عطا فرما میرے آقا علیہ السلام کے نالے پاک صدقہ انجمن غلامان مصطفیٰ جنہوں نے دن رات محنت کی ہے میرے آقا علیہ السلام کے نالے پاک صدقہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما گجباج کر میرے آقا علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم میرے آقا علیہ السلام کے نالے پاک صدقہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما جن کی اولاد ہے انہیں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا امت خضرا کی بہاروں کا صدقہ یا الہی ہم سب کو ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی کلمہ گو مسلمان میرے آقا علیہ السلام کلمہ پڑھنے والے اس دنیا فانی سے جا جنہوں نے تعاون کیا ان کے جتنے بھی گروہ ساتھ دنیا فانی سے جا چکے ہیں یا الہی ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما انہیں کل بروز قیامت میرے آقا علیہ السلام کے بخشش و مغفرت فرما میرے آقا علیہ السلام کے نالے پاک سے جتنے بھی ہمارے بھائی بزرگ باہر پردیس میں ہیں حضور کا صدقہ سب کی حفاظت فرما یا الہی سب کے مشکلیں آسان فرما اور سب کو میرے آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما یا الہی رحم فرما تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں یا الہی رحم فرما تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں واسطے اس کے جنہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں واسطے ان کے جنہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ سب حضرات سے گزارش ہے کہ باہر آپ کے لیے لنگر تیار کیا گیا ہے لنگر سب حضرات کھا کر جائیں